بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بہت خبریں گردش کر رہی ہیں، ماحول بہت گرم ہوا پڑا ہے۔ جیسے صابر شاکر کی خبریں میں مسلسل سن رہا ہوں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے، اور چند اور بھی ہیں دوست میڈیا والے، سمیع ابراہیم صاحب ہو گئے اور وقار صاحب ہو گئے، بہت سارے اچھے سمجھدار لوگ ہیں۔ مائی ڈیری والی صاحبہ ہیں جو بہت اچھا اسپیچ کرتی ہیں۔ تو بات یہاں پہنچ رہی ہے ان لوگوں کی۔ مقصد میرا کہنے کا یہ تھا کہ جنرل طاہر صاحب بہت بڑے پی ٹی آئی کے مخالف آدمی تھے، تقریباً اس سے خیبر پختونخوا سے۔ وہ بھی عمران خان کے حق میں بول پڑے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے کہ سر، مخالفت اپنی جگہ، لیکن ایک ساتھ جو جوڑ ہے، جو حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہمارا جوڑ ہے، وہ ایک طرف ہم حکومتی اتحاد کے ساتھ ہیں، لیکن ہماری مخالفت، ہمارے جو کیا کہتے ہیں، ہمارے جو وہ ہیں اعتراضات، ہمارے اختلاف وہ الگ ہیں، لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ تو یہی پی ٹی آئی کے تمام پی ٹی آئی کے جتنے بھی اتحادی جماعتیں ہیں، ان کو بھی یہی مجھے لگتا ہے کہنا پڑے گا، کیونکہ ایم کیو ایم ہو اور پیر پگاڑا صاحب بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، تو وہ بھی عمران خان کے ساتھ بات کر چکے ہیں، وہ بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ قاف لیگ والے کوئی اتنے بے سمجھ لوگ نہیں ہیں۔ پرویز الہی صاحب بڑے عظیم انسان ہیں، اور وہ اس کے ساتھ وہ جو دوسرے ہیں وہ بھی بہت بڑے بزرگ انسان ہیں، وزیر اعظم شوکت صاحب۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو تکلیف کیا ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ تکلیف کیا ہے۔ ملک کیا یہ ملک کے خلاف نہیں ہے کہ ایک ملک کا معاملہ تمام دنیا کے وزیر خارجہ حضرات آ رہے ہیں۔ او آئی سی 20-25 سال کے بعد پاکستان میں ہو رہی ہے کانفرنس۔ او آئی سی ایک بہت بڑی کانفرنس ہے جو دنیا بھر کے وزرائے خارجہ آتے ہیں۔ تو کیا ملک کے لیے تو سوچنا چاہیے۔ ایک جماعت تو چلو ٹھیک ہے، 2 دن بعد یا 2 دن پہلے یہ کام ہو جانے چاہیے جو ملک کی معاملات خراب نہ ہوں، کہ یہ باہر سے آنے والی وزارت خارجہ کے لوگ یہ نہ کہیں کہ ان کے ملک میں تو صورتحال ہی بگڑی ہوئی ہے۔ تو یہ اپوزیشن اگر ایسا کرتی ہے تو اس سے بڑا ملک دشمن کوئی نہیں ہے۔ وہ تو ویسے بھی صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ پی 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 ہو یا خصوصاً یہ جے یو آئی والے مولانا ڈیزل صاحب اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے کیا بولتے ہیں، دوسرے لوگ جو ان کے پی ڈی ایم میں شامل ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں۔ تو پی ڈی ایم کا سربراہ ایک بہت بڑا کرپٹ اور دہشت گرد خیالات کا، طالبان کے خیالات کا آدمی ہے، جو ڈیزل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کو مولانا کہنا ہی میری نظر میں گناہ ہے۔ اور دوسرا جو کرپشن کرتے ہیں، چائنا والے تو کرپشن والے کو سیدھی گولی مار دیتے ہیں۔ عدالتوں نے کرپشن میں گرفتار کیا ان کو سب کو، مریم نواز تک، جو ایک بدترین عورت ہے، جو سعودی عربیہ کے شیخوں کے ساتھ دوستی، قطر کے ساتھ دوستیاں لگا کے یہ گندا دھندا کرتی رہی ہے، اور ان کے لیٹر آتے رہے ہیں ان کی وجہ سے۔ کچھ شرم کرو، ملک کا سوچو۔ یہ 20 کروڑ روپے تم دے رہے ہو، 20 کروڑ سے 20 لاکھ پلتے ہیں غریبوں کے گھر، غربا کے 20 لاکھ گھر 20 کروڑ سے پلتے ہیں، اور تم ایک انسان کو 20 کروڑ دینے کا کہہ رہے ہو، ایم پی اور ایم این اے کو۔ شرم کرو اس ملک کا ساتھ دینے کے لیے جو ایک آدمی اب کرپشن جی ٹھیک ہے جی، وہ جی بولتے ہیں جی دھاندلی،
وہ دھاندلی کا ڈھنڈورا تو ہر آنے والے ووٹوں میں، چاہے وہ نواز شریف کے ہوں، 70 سال سے چلتا آ رہا ہے، ہر جماعت کہتی ہے دھاندلی سے آیا ہے۔ نون لیگ آئے گی تو پی ٹی آئی کہے گی، پی ٹی آئی آئے گی تو نون لیگ کہے گی، پی 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 آئے گی تو نون لیگ والے، سب کہتے ہیں دھاندلی دھاندلی۔ 5 سال کے لیے ایک انسان منتخب ہوا ہے، اس کا ساتھ دینا فرض ہے، چاہے اپوزیشن جماعتیں ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں۔ جو 5 سال کے لیے منتخب ہو چکا ہے وزیر اعظم، اس کو 5 سال کام کرنے دو۔ اب 1 سال رہ گیا ہے اور انہوں نے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ شیخ رشید صاحب نے بھی یہی کہا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ حکومت رہی تو اگلا آنے والا الیکشن ان کی نظر میں صحیح نہیں ہوگا، وہ الیکشن بھی ان کی نظر میں وہ کرپٹ ہوگا، کرپشن ہوگا، دھاندلی ہوگی، تو یہ ان کی نظر ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب بہت انصاف پسند، کلین شیٹ جس کو مل گئی ہے حکومت کی طرف سے، عدالتوں کی طرف سے، کہ یہ باقاعدہ با انصاف انسان اور وزیر اعظم ہے، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج کی بہت بڑی خوشخبری بھی یہی ہے کہ اسلام وفیہ نے UN نے قبول کر لیا ہے اس کا ڈے، کہ اسلامی وفیہ کا جو دن ہے وہ منایا جائے گا۔ مسلمان کرپشن یا مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، بلکہ حالات جو ہوتے ہیں وہ دہشت گردی پر انسان کو لا کھڑا کرتے ہیں۔ تو دہشت گرد ہر انسان ہو سکتا ہے حالات کی نظر میں۔ صرف اسلام کو دہشت گردی میں لانا یا اسلام کو غلط کہنا یہ غلط ہے۔ تو یہ بھی عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ UN نے، اقوام متحدہ نے اسلام وفیہ کا دن منانے کی جو ہے نا وہ قرارداد کو منظور کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، الحمدللہ، یہ بہت بڑی کامیابی، اور یہ ان کی تگ و دو ہے حضرت عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب سچے دل کے محب وطن اور محب عوام انسان ہے اور محب اسلام ہے۔ باقی رہی بات مولانا صاحب، طلباء کو نہ خوار کرو، وہ تو تمہارے مدرسوں کے طلباء کو بھی دین و دنیا کی تعلیم میں لا رہا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو جو مدارس والے جن کو تم یہ 60 لاکھ کی لسی پی گیا ہے، اور اس کو یہ شرم نہیں آتی کہ ان کے مدرسوں میں نے دیکھا ہے، میں خود جانتا ہوں اور میں مدرسوں میں گیا ہوں، اور یہ مدارس میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں۔ ان کے مدارس میں رات کی سوکھی روٹیاں صبح بچے کھاتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ اب شاید تھوڑا بہت ٹھیک کیا ہوگا، وہ بھی عوام کی نظر میں نہ آ جائے یہ معاملہ، کیونکہ ٹی وی اور میڈیا چھا چکی ہے، اور یہ سوشل میڈیا جو ہے بہت زیادہ سرگرم ہے، تو اس لیے انہوں نے کچھ مدارس کے حالات کو وقتی طور پہ ٹھیک کیا ہے، وہ بھی وقتی طور پہ، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ بس وہ میڈیا کوئی آ جائے اور وہ کیونکہ اب تو ہر کسی کے ہاتھ میں فون ہے، وہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی، تو لہٰذا اب کچھ حالات مدارس کے کھانے پینے کے ٹھیک کیے ہیں۔ میں یہ فون اور یہ میڈیا آنے سے پہلے یہ کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کے مدارس میں خود یہ ڈیزل صاحب وہ روسٹ اور یہ بڑے بڑے کھانے گھروں میں بیٹھ کے ڈکارتے ہیں، اور مدارس کے غریب لوگ رات کی سوکھی روٹیاں صبح کھاتے ہیں چائے کے ساتھ، قہوے کے ساتھ۔ شرم نہیں آتی اس کو، یہ جو ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے اس کو شرم آنی چاہیے۔ اور دوسری بات، چوروں کی سزا گرفتاری ہے، سزا ہے، اور میں یہ قانون بنانے کا وزیر اعظم صاحب کو کہوں گا، کیونکہ میں بھی ایک محب وطن انسان ہوں اور کارکن ہوں پی ٹی آئی کا، تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے جو کرپٹ انسان چوری ثابت ہو جائے اس کو سیدھی گولی لگا دی جائے، اس دنیا سے فارغ کر دیا جائے۔ گولی کا آرڈر ہو، وہ عدالت میں بھی ہو، قانون وہ عدالت بھی قبول کرے، عدالتیں بھی قبول کریں، اور اسمبلی بھی قبول کرے کہ جو بھی کرپشن جس پر ثابت ہو چکی ہو اس کو گولی اور پھانسی چڑھا دیا جائے۔ یہ سب شریف خاندان، زرداری اور اس طریقے کے اور بھی جو کرپٹ لوگ ہیں
جنہوں نے ملک کی چوریاں کی ہیں اور ملک 70 سال پیچھے چلا گیا ہے، ان کو گرفتار کر کے سزائے موت ہونی چاہیے۔ یہ کیوں؟ یہ مریم نواز کہاں سے وراثت کیوں لائے ہوئے ہیں؟ ان کے باپ کا ملک ہے؟ یہ کسی کے باپ کا ملک ہے؟ یہ ہمارے بھی باپ کا ملک نہیں ہے، یہ سب کا ملک ہے۔ پوری 23 کروڑ ہے یا 22 ہے یا کم و بیش عوام، سب کا ملک ہے۔ یہ کسی خاندانی وراثت کا ملک نہیں ہے۔ چودراہٹیں ختم ہو گئیں، چاہے قافلہ لیگ والے ہوں، چاہے مسلم لیگ والے ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، چاہے پی پی والے ہوں، ان کی سرداریں اور چودراہٹ اب ختم چلی گئی۔ اب عمران خان نے ہر انسان کو، ہر شخص کو باشعور کر دیا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اقوام متحدہ کا شیر عمران خان، جس نے ملک کو، پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانے کی کوشش شروع کی ہے، جس کی وجہ سے یہ تمہارا بڑا دشمن ہندو یہ RSS اور یہ مودی جو ملک ہمارے قبضے کے چکر میں تھا، وہ بھی اب خاموش ہو گیا ہے۔ وجہ عمران خان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عمران خان۔ تو انشاءاللہ یہ ملک ہمارا اس انڈیا سے بھی آگے جائے گا اگر عمران خان رہا، اور انشاءاللہ ہماری دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ PDM ہو یا یہ PPP ہو یا نون لیگ والے، سب سیاستدان پولیٹک والے، یہ جو سراج الدولہ پھر رہا ہے ٹوپیاں ٹیڑھی رکھ کے، ریاکاری، گندے لوگ، دنیا کے بدترین لوگ ہیں یہ۔ مولویت کا فتنہ تو ہمارے ملک سے ختم ہونا چاہیے۔ حقیقت میں یہ جو مولویت ہے نا، اس کا فتنہ ختم ہونا چاہیے ہمارے ملک سے۔ کوئی کبھی کس اذان دے رہا ہے، کبھی کوئی کسی کی اذان اور ہے، کسی کی نماز الگ ہے، کسی کا چاند الگ ہے، کسی کی کچھ الگ ہے، کسی کا میلاد ہے، کسی کا نہیں ہے۔ کیا چکر ہے یہ؟ کیا دنیا ساری میں ہم پوری دنیا پھر چکے ہیں اور کہیں ایسے نہیں ہے جیسے انہوں نے ڈرامہ کیا ہوا ہے؟ چاند دیکھنے ہیں تو وہ لڑائیاں، وہاں دیکھا گیا ہے، وہاں نہیں دیکھا گیا۔ اور مولویت نے اتنی گندگی پھیلائی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین میں اتار چڑھاؤ جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، اور یہ دین کے اتار چڑھاؤ میں رات دن لگے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔